السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 243 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1 کراچی سے بھائی جعفر صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ رشوت کی رقم نیک کاموں پر خرچ کرنا کیسا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ ایک صاحب ہے وہ رشوت لیتا ہے اور پھر انہی پیسوں میں وہ مدرسے میں بھی خرچ کرتا ہے اور مسجدوں میں بھی خرچ کرتا ہے اور نیک کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے، آیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ رشوت کا پیسہ حرام ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اور حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مال حرام میں صدقے کی نیت کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص گندگی جمع کر کے کسی بڑے آدمی کو ہدیہ پیش کرے تو یہ ہدیہ نہیں کہلائے گا بلکہ اس کو گستاخی تصور کیا جائے گا بعینی ہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی میں گندگی جمع کر کے پیش کرنا یہ بھی گستاخی ہے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ رد المحتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 292۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ دکان پر چھوڑی ہوئی چیزوں کا کیا کیا جائے۔ ان کا کہنا یہ کہ میرا دکان ہے، بسا اوقات گاہک آتے ہیں اور وہ سبزی پھل فروٹ وغیرہ چھوڑ کر بھول کر چلے جاتے ہیں، آیا ان کو کیا کیا جائے؟ اگر دیر تک ان کو رکھوں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آیا خود استعمال کروں یا کسی غریب کو دے دوں؟ تو مسئلہ ہے کہ ان پھلوں کے خراب ہونے سے پہلے تک تو مالک کا انتظار کیا جائے، جب خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو مالک کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اگر بعد میں مالک آ جائے تو اس کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اگر مالک اس صدقے کو جائز رکھیں تو ٹھیک، ورنہ مالک کو ان پھلوں کی قیمت ادا کریں اور یہ صدقہ آپ کی طرف سے شمار ہوگا۔ ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔